سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، FM4 کے ٹی وی کے پروگرام اساطیر میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان۔ خواتین و حضرات، آج ہم پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں کل حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب ان کی اسپیچ سن رہا تھا، تو وہ فرما رہے تھے کہ اس دنیا کائنات کے اندر صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور یہ دعویٰ صرف وہی کر سکتے ہیں کہ ان کے تمام شاگرد کامیاب ہوئے، ان کے تمام اصحاب کامیاب ہوئے، ان کے تمام گھر والے کامیاب ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شخصیات ایسی شخصیات ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنے پروگرام اساطیر میں گاہے بگاہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اصحاب، ان کے اہل بیت کی زندگی کے متعلق سیکھنے اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی مقدس، معطر، پاک باز، خوب روح شخصیت کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ وہ عشرہ مبشرہ کی صف میں شامل خوبصورت موتی ہیں۔ ان کا شمار سابقون الاولون کی تسبیح کے خوبصورت دانوں میں بھی ہوتا ہے۔ وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی ہیں، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کی وجوہات میں سے کہیں نہ کہیں ایک وجہ وہ شخصیت بھی ہیں۔ وہ جبل استقامت ہیں، وہ خوبصورت اور بہادر ہیں۔ وہ قبل اسلام بھی بت پرستی سے دور رہا کرتے تھے۔ ان کے والد کے متعلق مشہور تھا کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی اگر مکہ میں کچھ موحد تھے تو ان کے والد کا شمار ان میں ہوتا تھا۔ وہ ان کے متعلق ایک بہت خوبصورت فقرہ کہا جاتا ہے کہ وہ لڑائیوں میں ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے رہتے تھے تاکہ ان کا دفاع کر سکیں، اور نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ آئیے آج ذکر کریں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کا نام بھی سعید ہے اور جو اپنے مقام کے حوالے سے بھی سعید ہیں۔ آئیے ذکر کریں جناب سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کے ذکر پاک سے اپنی روحوں کو منور کریں، اپنی سماعتوں کو منور کریں، اور اپنی زندگی کے ان لمحات کو قیمتی بنائیں۔ آج کی اس مقدس، معطر اور پاک گفتگو میں میرے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت، گجرانوالہ میں کافی عرصے سے دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے، سوشل میڈیا میں آپ ان کو اکثر دیکھتے ہیں، حضرت مولانا امیر معاویہ آزاد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ حضرت صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے حضرت آپ کا؟ شکر الحمدللہ، آپ سنائیں خیر؟ الحمدللہ۔ حضرت آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور علماء کرام کی برکت ہے کہ ان کی موجودگی میں مجھے بھی یہ ذکر کرنے کی، صحابہ کرام کے ذکر کرنے کی، اہل بیت اطہار کے ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ تو علامہ صاحب، آپ مجھے پیٹرن کے مطابق آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن زید بن عمر بن نوفل بن عبد العزیٰ، صحیح، یہ ان کے نسب نامہ ہے۔ حضرت سعید زید بن عمر بن نوفل کے لخت جگر ہیں، بیٹے ہیں۔ ان کے والد بہت ایک غیر معمولی شخصیت، صحیح، مکہ کی زندگی کی، مکہ کے لوگوں میں سے ایک بڑی غیر معمولی شخصیت گزرے، اور یہ ان کے وجہ سے یہ خود بھی بہت غیر معمولی شخصیت ہے۔ صحیح، جیسے قرآن پاک میں فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، کہ نیک لوگوں میں سے بھی پھر اللہ تعالیٰ نیک اور اولو العزم لوگ بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ صحیح، اولاد میں سے تو باپ بھی اولو العزم، بیٹا بھی اولو العزم۔ بلکہ ان کے جو باپ ہیں والد سیدنا سعید زید بن عمر بن نوفل، ان کے بارے میں تو یعنی یہ بات مشہور تھی کہ وہ مکہ کے ان 4 حنفاء میں سے ہیں، جیسے آپ نے ابھی بتایا، مکہ کے ان 4 مشہور حنفاء میں سے ہیں جو اسلام سے پہلے بھی دین بت پرستی
اور غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ، ان دونوں چیزوں سے باز رہتے تھے. واہ 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 سبحان اللہ. بت پرستی کو وہ فطرتاً برا سمجھتے تھے کہ یہ تم کیا کرتے ہو، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. صحیح. ان میں یہ حضرت زید بن عمر بن نوفل ہے. صحیح. اچھا حضرت صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت سیدنا سعادتوں والے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے اور قبول اسلام ہے اس کے متعلق آپ ہمیں کچھ بتائیں. حضرت سعید، اب جیسے عرض کیا ہم نے کہ ان کے والد پہلے سے ہی فطرتاً مسلمان اور دین فطرت پہ تھے، دین فطرت پر تھے، دین حنیف پر تھے. بلکہ ان کی اسلام کی ایک بڑی جستجو ہے کہ وہ شروع میں جب اپنے اس بت پرستی کے ماحول سے اور ان شرک پرستی کے ماحول سے جب تنگ تھے، فطرتاً انہیں یہ بات بڑی بیزاری محسوس ہوتی تھی. تو وہ دین متین اور صحیح دین اور صحیح مذہب کی جستجو میں وہ شام کا سفر انہوں نے کیا. وہ کسی بڑے یہودیوں سے ملے، یہودی پادریوں سے ملے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں کون سا مذہب جو ہے مجھے قبول کرنا چاہیے. تو یہودی نے کہا کہ اگر تو خدا کے غضب میں آنا ہے تو پھر تو ہمارے مذہب میں آ جاؤ. صحیح. انہوں نے کہا اللہ کی توبہ، میں شرک سے نکل کر تو جو ہے وہ خدا کے غضب والے مذہب میں کیوں آؤں، مجھے کوئی صحیح راستہ بتاؤ. تو اس نے کہا کہ پھر آپ دین حنیف ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلے جائیں. نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولا کان حنیفا سبحان اللہ سبحان المشرکین. سبحان اللہ. کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاش کی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا. اسلام کی جستجو میں وہ اسلام سے پہلے کے متلاشی ہیں. ابھی اسلام آیا نہیں اور اس کی تلاش میں یہودیوں کے پاس گئے، عیسائیوں کے پاس گئے. سب نے کہا آپ دین حنیف پر جائیں اور دین ابراہیم کو فالو کریں. اور بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بڑی صاحبزادی ہیں حضرت اسما، وہ فرماتی ہیں میں نے ایک دفعہ دیکھا، وہ خود روایت کرتی کہ حضرت زید، یعنی یہ اسلام سے پہلے ہی فوت ہو گئے، خیر اسلام تو انہوں نے قبول نہیں کیا. تو زید جو ہیں یہ سعید کے والد، یہ کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے اور سارے مکہ کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ آج تم سب میں سے صرف میں ایک واحد بچا ہوں جو دین ابراہیم پر قائم، باقی تم سب پتہ نہیں کس مذہب پر چلے گئے، بت پرستی میں پڑ گئے. تو یہ شروع سے اس لحاظ سے جو ہے وہ ان کے اندر ایک فطرت اور اللہ کی جستجو، توحید کی ایک تلاش ان کے اندر تھی. صحیح. اور اسی کے اندر پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ان کا ذکر فرمایا گیا نا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ شخص قیامت کے دن ایک پوری امت بن کے اٹھے گا. اکیلا شخص. صحیح. یہ پوری امت بن کے اٹھے گا، کیونکہ یہ اکیلا شخص اس دور میں جب کوئی بھی شخص دین ابراہیم پر نہیں تھا، یہ اکیلا تھا. یہ ان کو اعزاز. صحیح. تو جب حضور علیہ السلام نے اسلام کا اعلان فرمایا، نبوت کا اعلان فرمایا، دین ابراہیم اور دین حنیف کا اعلان فرمایا، خدا کی توحید کا، وحدانیت کا اقرار فرمایا، تو اب حضرت سعید کے والد زید تو نہیں تھے، وہ تو انتقال فرما چکے تھے. صحیح. لیکن سعید کے لیے یہ باتیں کوئی نئی نہیں تھی. بھائی واہ. کیونکہ وہ جس کی اولاد ہے وہ اپنے گھر میں اس ماحول میں ظاہر سی باتیں پہلے سے ہی یہ آوازیں سنتا رہا ہے. تو حضرت سعید کو جب یہ وحدانیت اور توحید اور ابراہیم اور شرک سے بیزاری، جب یہ نبوت اور یہ اعلان رسالت سنائی دیا، تو سابقون الاولون میں سے سب سے پہلے وہ خود اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب، یہ حضرت عمر کی بہن، تو ان دونوں نے جا کر سب سے پہلے اسلام قبول کی. یہ تقریباً 26ویں 27ویں نمبر سابقون الاولون میں ان کا شمار، پہلے 40 مسلمانوں میں سے. اور ان کے اسلام انہوں نے قبول کیا 26ویں 27ویں نمبر پر، اور حضرت عمر کا اسلام ہے 40ویں نمبر پر. یعنی اس دوران یہ چپکے قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے. جب حضرت عمر کو بھی پتہ چلا تو مشہور واقعہ ہے کہ ان کو پھر مار بھی پڑی، حضرت عمر سے مار کھائی ہوئی ہے، لیکن ڈٹے رہے. اور ان کی استقامت کو دیکھ کر عمر جیسا پہاڑ وہ بھی اسلام کی طرف مائل ہو گیا کہ میری بہن
بنت خطاب اور ادھر سے سعید جیسا اولو العزم آدمی یہ ڈٹے ہوئے ہیں کس بات پر؟ آخر کوئی گویا اب مجھے ہلنا چاہیے. صحیح. تو پھر عمر اپنی جگہ سے بہرحال ہلے, اور عمر کو ہلانے والے یہ دو ہی ہیں. صحیح. تو اسلام ہلکا بگوش اسلام ہوئے. تو ان کی بڑی عجیب ابتداء اسلام میں الحمدللہ یہ سعادت ہے اسلام کی, اور مسلمانوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے اولین مسلمان اس قدر اولو العزم اور اس قدر صاحب عظیمت لوگ تھے. اچھا علامہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بے شک میں اکثر بھی جب پروگرام میں کوئی میرے پاس آتا تو میں کہتا ہوں کہ یہ سوال نہیں ویسے بنتا کہ ان کے فضائل اور مناقب اور خصائص کے ہیں, لیکن اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ امتیازی فضائل جیسے ہے نا, کہ ویسے تو یہ لوگ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ لوگ تو فضائل و مناقب کی بلندیوں پر ہیں, وہ ستاروں کی مانند ہیں, سرکار نے فرما دیا صحابی کا نجوم. تو آپ مجھے حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل اور مناقب بیان فرمائیں. دیکھیں جی, حضرت سعید بن زید کے فضائل و مناقب میں سب سے بڑی بات جو 14ویں رات کے روشن چاند سے بھی زیادہ روشن بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان 10 مقرب صحابہ کرام میں سے ہیں جن کا نام لے کر حضور علیہ السلام نے اپنی سچی زبان سے نام لے کر جنت کا وعدہ فرمایا. سبحان اللہ. ابو بکر عبد الرحمن بن عوف کی مشہور حدیث ہے, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, علی فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, سعد بن ابی وقاص فی الجنہ, سعید بن زید فی الجنہ. تو یہ نام لے کر ان کا. بلکہ ایک اور عجیب حدیث ہے کہ جس میں یہ حدیث خود حضرت سعید بن زید نے سنائی, اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جہاں جب لوگوں کے اندر صحابہ کرام اور پہلے اسلام لانے والوں پر تانا زنی کرنا عام ہو گیا تھا, تو وہ ایک جگہ پر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم نبی کے صحابہ پر زبان درازیاں کرتے ہو. خدا کے بندو یہ اس طرح زبان نہ کھولا کرو, بلکہ میں تمہیں یہاں بیٹھے ہوئے ان 10 لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں جن کو حضور علیہ السلام نے نام لے کر جنت کی بشارت دی. اور اس میں آپ نے 9 نام لیے اور اس کے بعد خاموش ہو گئے اور کہا کہ اگر میں چاہوں تو میں 10واں بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے, لیکن بس 9 پہ اکتفا کیا. تو لوگوں نے جب اصرار کیا کہ حضرت 10واں بھی بتائیں آپ, تو پھر آخر میں فرمایا کہ وہ 10واں سعید بن زید میں خود ہوں. یعنی مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت, اللہ تعالیٰ کے نبی نے نام لے کر جنت کی بشارت. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے, امتیازی شان ہے. 10 مبشرہ بالجنہ, ٹاپرز آف مسلمین, تمام اہل اسلام کے سب سے بڑے ٹاپ کے جو مسلمان ہیں وہ یہ 10 صحابہ کرام, ان میں سے سعید بن زید ہے, اور پوری امت مسلمہ کے لیے قابل تقلید, قابل عمل, اور یہ ان کے لیے اسوہ حیات ہے. وہ مجھے علامہ خادم رضوی صاحب کی بات یاد آ گئی جب آپ حدیث سنا رہے تھے, تو وہ پنجابی میں انہوں نے کہا تھا نا کہ پہلے تسی ساڑے خلاف بک بک کردے ہو, ہن صحابہ دے خلاف پونکن لگ پے ہو, دور دور کدے ہو. کہ جو نبی کے صحابہ کے بارے میں کہ جس کو سرکار خود فرمائے کہ یہ جنتی ہے, اس کے متعلق سوال کرنا کہ پتہ نہیں یہ جنتی ہے کہ نہیں, تو یہ دراصل یہ اپنی بدبختی کو خود اپنی طرف بلانے کا یہ سمجھنے کا ذریعہ ہے. ایسے کہ ان ہستیوں پر بولنا یا ان پر زبان درازی کرنا جن کا اسلام اللہ اور اس کے رسول نے ان کے اسلام کو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے اور دیکھ لیا ہے اس میں جھانک کر کہ اس میں سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اور کچھ بھی نہیں. بھائی واہ واہ. تو ہم بجائے یہ کہ اپنا پہلے ایمان چیک کریں, اپنے دل کو صاف کریں. یہ کیا بدبختی ہے ہماری کہ ہم ان ہستیوں کے ایمان پر یا ان کے اعمال پر اپنی زبان درازیاں کریں. ایسے جیسے میں بتا رہا تھا کہ مفتی حسن صاحب آج بڑی ایک شخصیت ہے, تو ختم نبوت کے حوالے سے بھی ان کا بڑا کام ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی دنیا میں شخص ہے, وہ سرکار ہیں کہ جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے تمام شاگرد جو ہیں وہ کامیاب ہیں. ٹھیک ہے, اور باقی جب یہ تو اگر کوئی ان شخصیات پہ سوال اٹھائے تو وہ بات بڑی آگے تک چلی جائے گی. ہمیں یہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ تربیت کس نے کی, تربیت کس نے, تو مربی پر یہ الزام جاتا ہے. ایسا ہی تو اس لیے اس سے جو ہے نا ہمارے سوچنا چاہیے, اور
سمجھنے بولنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بات نہ سنی جائے نہ سنائی جائے. وہ بہت ہستیاں پاکیزہ ہستیاں تھی، بلکہ قرآن نے خود کہا ایسے ہی ہے دل کا امتن کا، اور ہماری آنکھیں ان پہ بند ہیں، جو صحیح بات ہے. ہم کسی تاریخ کی کسی بات کو نہیں مانتے. ہماری آنکھیں، ہمارے لیے قرآن اور حدیث سب سے اوپر ہے. اگر تاریخی کوئی واقعات ملتا ہے تو ہماری آنکھیں بند ہیں. ہم سرکار کے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن اور حدیث کے سامنے باقی جو کوئی قابل توجہ چیز نہیں رہتی. ایسے تو ہم تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ہی آنکھیں بند کر کے اعتماد کریں. بے شک. اچھا علامہ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک کب ہوا تھا اور یہ کہاں پہ آرام فرما ہے؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ساری عمر جہاد میں گزری. بہت ان کو قائد الفرسان کہا جاتا تھا. یہ گھوڑ سواروں کے قائد ہوا کرتے تھے، آگے آگے رہتے تھے. آپ نے بڑا اچھا خوبصورت جملہ فرمایا کہ یہ جنگوں میں حضور سے آگے اور نماز میں حضور سے پیچھے ہوا کرتے. صرف ایک جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، جنگ بدر میں. صحیح. باقی ہر جنگ میں یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور بعد میں بھی جو حضرت عمر کے دور میں، عثمان کے دور میں، حضرت علی کے دور میں، حضرت امیر معاویہ کے دور تک یہ اب جنگوں میں آگے آگے رہے. صحیح. بلکہ ایک دفعہ ان کو جب گورنر بنایا گیا، دمشق کا گورنر بنا دیا ان کو، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی. تو یہ کچھ دن تو گورنر رہے، اس کے بعد یہ اکتا گئے، اور انہوں نے باقاعدہ خط لکھا ابو عبیدہ بن جراح کو کہ تم بڑے ہوشیار ہو، تم خود تو جنگوں میں جا رہے اور مجھے نہیں چاہیے یہ عہدے، اور میری جو ہے تشکیل کرو اور میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. اس قدر شوق تھا جہاد کا. تو ساری زندگی انہوں نے جنگوں میں گزاری، اور پھر یہ آخری عمر میں عمیق کے مقام پر مدینہ منورہ سے قریب تقریباً 10-12 میل کے دوری پر ہے، وہاں پر یہ آرام پذیر تھے. وہیں پر ان کا گھر تھا اور کچھ زمین بھی تھی. تو وہاں پر بیمار ہوئے اور وہیں انتقال ہوا. انتقال جمعے کے دن ہوا. جمعے کی نماز کا وقت تھا. مدینہ منورہ میں جب خبر پہنچی تو عبداللہ بن عمر نے اپنا جمعہ ترک کیا، جمعہ چھوڑ دیا، اور ان کے جنازے کے لیے پہنچے. سعد ابن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے ان کو غسل بھی دیا. پھر ان کے جسم کو مدینہ منورہ لا کر جنت البقیع میں دفن فرمایا. خود قبر میں اترے اور ان کی قبر میں ان کو لحد میں اتارا، اور قبر پر پھر جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے دعا فرمائی. تو اس طرح یہ عظیم ستارہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ بہت یعنی ان کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور اس وقت تقریباً ان کی عمر تھی 77 سال. 70 اور 77 سال، مختلف واقعات. 70 سے 12 لوگ پر عمر تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ گئے. ان کے فضائل میں ایک اور بات اگر وقت ہو تو میں عرض کرنا چاہوں گا. مشہور ایک ان کی بہن ہے عاتقہ، سیدہ عاتقہ، اور یہ خود حضرت سعید. ان دونوں کے بارے میں عرب کے اندر کہاوتیں مشہور ہو گئیں. یعنی یہ دونوں اتنے اہم لوگ ہیں کہ ان کے نام پر کہاوتیں بن جایا کرتی تھی. ان کی جو بہن ہے حضرت عاتقہ، ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا، من اراد الشہادہ فعلیہ بعاتقہ. صحیح. یعنی جس کو بھی شہادت چاہیے ہو وہ عاتقہ سے شادی کر. حضرت عاتقہ کا کمال یہ ہے کہ وہ جس سے بھی شادی کرتی وہ شہید ہو جاتا، پھر وہ بیوہ ہو جاتی، پھر جو ان سے شادی کا پیغام بھیجتا پھر وہ بھی شہید ہو جاتا. پھر وہ 3-4 نکاح ان کے اس طرح کے ہیں کہ ان کے شوہر شہید ہو جاتے. تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ بڑی خوش قسمت خاتون ہے، جس کے نکاح میں آتی ہے اس کی شہادت پکی ہو جاتی ہے. من اراد الشہادہ فعلیہ بعاتقہ. اور ان کے بارے میں ایک یہ کہاوت اور یہ قول مشہور ہو گیا تھا عرب میں کہ اعماک اللہ کما اعما اروا. یعنی کسی کو بد دعا دینی ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ اللہ تجھے اندھا کرے جیسے اروا کو اندھا کیا تھا. یہ اروا وہ خاتون ہے جس نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کیا. مروان کے دور میں مروان نے بلایا تھا سعید کو. سعید کو جب بتایا کہ جی یہ عورت نے آپ پر الزام لگایا
کہ آپ نے اس کی زمین پر قبضہ کیا ہے، تو بڑے حیران ہوئے اور حیران ہو کر فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اس حدیث کی روایت کرنے والا میں ہوں جس میں حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی کی ایک بالشت بھی زمین پر قبضہ کیا وہ قیامت کے دن اس کے لیے وبال جان بنے گی اور عذاب بنے گا۔ اس حدیث کا تو روایت کرنے والا میں ہوں، میں خود کیسے کسی کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں؟ صحیح۔ تو اس پر مروان نے کہا کہ یہ بالکل آپ نے بات درست کہی ہے، ہمیں آپ سے یہ امید ہو بھی نہیں سکتی کہ نبی کا صحابی ہو اور پھر اس کے ہم اپنی روایت کے خلاف عمل بھی کر جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو پھر وہاں پر انہوں نے بد دعا دی اس عورت کو اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو اندھا کر دے، یا اللہ اس کو اندھا کر دے اور اس کو اس کے گھر کے کنویں میں اس کو قبر بنا دے وہیں اس کی۔ صحیح۔ اور روایت میں آتا ہے کہ وہ پھر اندھی ہو گئی اور ٹٹول ٹٹول کر وہ گھر میں چلا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی اصابتنی دعوت سعید، کہ مجھے سعید کی بد دعا لے بیٹھی۔ اور اسی طرح ایک دن چلتے چلتے کنویں میں ٹھوکر لگی اور کنویں میں گر گئی اور وہیں اس کی قبر۔ صحیح۔ تو بہت مستجاب الدعوات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ سابقون الاولون میں سے تھے، نبی کے خاص اور صحابہ میں سے، اور پھر جہاد مجاہدین میں سے۔ مجاہدین کی دوسرے صحابہ سے ویسے فضیلت زیادہ ہے، جی جی، یعنی ہر لحاظ سے فضیلتوں کے بلندیوں پر یہ چڑھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اور ان کے فیضان کا حصہ آج کے مسلمان حکمرانوں کو بھی عطا کرے اور انہیں غیرت عطا کرے تاکہ وہ غزہ کی صورتحال دیکھ سکیں۔ حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے دمشق کی گورنر ہی چھوڑی کہ میں جہاد کے میدان جنگ میں رہوں گا اور اپنے مسلمانوں کے لیے لڑتا رہوں گا، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر ضرور سوچنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا عمرہ اور حج نصیب فرمائے کہ ہم قبلہ اول سے احرام پہنے اور مکہ کی طرف سفر کریں۔ آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور باقی مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔